مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. ساری عبادات کامیابی کی سند تب پاتی ہیں جب دل میں محبت رسول اور عظمت رسول موجزن ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے، آپ کی شان اور مرتبے کا احساس دل میں نہیں ہے، تو کوئی عبادت بھی عبادت نہیں بنتی. کوئی بھی کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کر لے، وہ نیکی اس کو اجر نہیں دے گی. ہاں، کوئی کمزوری کیوں نہ ہو، کمتری کیوں نہ ہو، گناہوں میں لتڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ محبت سے میرے سرکار کو یاد کر لیا تو وہ کرم فرما دیتے ہیں. وہ کرم فرما دیتے ہیں، وہ زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں. ایک لمحہ جو یاد رسول میں گزر گیا، جو ایک آنسو آنکھوں سے میرے نبی کی محبت میں بہ گیا، وہ انسان کے سمندروں جیسے گناہوں کو دھو ڈالتا. کتنے بھی گناہ کیے ہوں، کتنا بھی بڑا وہ خدا کا نافرمان کیوں نہ ہو، جب محبت رسول دل میں آ جاتی ہے اور پھر آنکھوں سے آنسوں کی زبان سے وہ در رسول پر پہنچتی ہے، تو میرے سرکار پھر یوں کرم کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. پڑھیے صحابہ اکرام کے حالات، اولیاء کرام کے حالات پڑھیے. کتنے ایسے ہیں، بہت سو کے واقعات سیرت روایات میں موجود ہیں، کتابوں میں، اولیاء کرام کی کتابوں میں، کہ جو پہلے اتنے نیک نہیں تھے، فقط نام نبی کی حرمت کا احساس کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہوا زمین پر پڑا دیکھا، اچانک خیال آ گیا، دنیا کا بدنام انسان، خیال آ گیا میرے سورہ پاک کا نام ہے، یہ تو بڑا مبارک نام ہے. اٹھایا، صاف کیا، اسے گھر لے جا کر خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پر رکھ دیا. کہتے ہیں اسی عمل کی بنیاد پر رب نے اس کی بخشش کر دی. اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ بعد کی زندگی میں وہ اللہ نے ایسا اس کے دل کو موڑا کہ وہ وقت کا ولی بن گئی. نیکیاں پھر یوں اندر سے پھوٹتی ہیں. اور مدینہ وہ جگہ ہے جو انسان کے اندر کی محبتوں کو پروان چڑھاتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا خوبصورت روایت ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال رسول اللہ. فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، الفاظ غور کیجئے، یہ نہیں کہا میری زیارت کی، وہ تو صحابہ اکرام کرتے تھے، شرف ان کا تھا، وہ تو صحابیت کے مرتبے پر پہنچے. بعد میں آنے والے کیا کریں، کہاں جائیں گے وہ؟ فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی. تو کیا ہوگا؟ روز قبروں کی زیارتیں کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ عبرت لیتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. لیکن یہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، او کما قال، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت حالت ایمان میں کی، قیامت کو روز میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، فرمایا اس سے وہ سمجھے، یوں خیال کرے جیسے اس نے میری زیارت کی. فرمایا میری زیارت کی، وہ اس خیال سے رہے. تو کیا ہے مدینہ میں؟ امام الانبیاء تشریف فرما ہے. وہی مدینہ ہے جہاں کوئی جاتا نہیں تھا، جسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، جہاں صحابہ اکرام بھی گئے تو بیمار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، مسجد نبوی میں تو دیکھا صحابہ لیٹے میں آہیں بھر رہے ہیں، فراق مکہ میں شعر پڑھ رہے ہیں. پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی شہر کی بیماریوں نے جکڑ لیا، بیماریاں اتنی ہیں کہ ہر ایک بیمار ہو گیا. تو کیا کیا رحمت عالم نے؟
میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیب کائنات نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ رب کی طرف بلند کر لیے. ارے وہ ہاتھ قربان جائیں ان ہاتھوں پر. ایک روایت سنیے، مزہ آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو فرمایا میں حشر کے میدان میں ڈھونڈتا پھروں گا، میرا کوئی امتی رہ تو نہیں گیا. فرمایا میں دیکھتے دیکھتے دوزخ کی طرف جاؤں گا. تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے ہاتھ کیا، فرمایا ایسے ہاتھ کر کے دوزخ سے امتیوں کو نکالوں گا. جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اور بڑھا دیجیے، اور بڑھا دیجیے. کیا مطلب کہ اور لوگ آ جائیں؟ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. کہا ابو بکر بہت، بس یہی ٹھیک ہے. کہا عمر کیا اور امت بخشی جائے تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ کہا ابو بکر یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ وہ ہیں، فرمایا اتنے لے کر آؤں گا اور میرا ایمان ہے ساری کائنات اس میں آ جاتی ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا ایمان. میں ان ہاتھوں کو، یہ ہاتھ کون سے ہاتھ ہیں؟ ارے یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہیں کہ اگر ایک روٹی تندور میں لگا دیں آگ اس روٹی کو نہیں جلاتی، اور جس کے جسم پر وہ ہاتھ لگ جائے، جس کے جسم کو آپ نے ہاتھ لگایا ہو اور جس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہو، گود میں بٹھایا ہو، جس کے چہرے اور ماتھے کو چوما ہو، ان کے قریب آپ کہاں سکتے ہیں؟ تو یہ تو وہ وجود گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ہاتھ اٹھائے برکتوں والے، رحمتوں والے، اور دعا کی. حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام اس کے راوی، بہت سی کتابوں میں یہ روایت آئی. آپ نے فرمایا یا اللہ مدینہ کو دار امن بنا دے، اس سے بیماریوں کو دور لے جا. اور فرمایا یا اللہ جتنی رحمتیں تو نے مکے میں ڈالی ہیں دگنی مدینے میں ڈال دے. اور ایک حدیث میں فرمایا اس کے مد میں، اس کے سا میں، اس کے پیمانوں میں جو کاروباری لوگ استعمال، فرمایا یا اللہ ان میں برکتیں ڈال دے. ارے مدینہ والے خوش قسمت لوگ ہیں، ارے جن کے لیے دعائیں میرے سرکار کرتے چلے گئے. کبھی پڑھیے تو صحیح انصار مدینہ کے بارے میں جو سرکار کی دعائیں ہیں. حنین کی جنگ ہوئی، بہت مال غنیمت ملا، تو آپ نے مکے والے بہت سے لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد یہ جنگ ہوئی حنین کی، آپ نے ان کا دل ذرا مضبوط کرنے کے لیے انہیں دگنا مال دیا، زیادہ مال دیا مال غنیمت سے. اور جو مدینہ والے تھے ان کو تھوڑا دیا. کچھ نوجوان انصار مدینہ میں سے آپس میں باتیں کرنے لگے، قربانیاں ہم نے دی، جنگیں ہم نے لڑی، پناہ ہم نے دی، کفر سے مقابلے ہم نے کیے، آج مال ملا ہے تو جو کل مسلمان ہوئے ان کو زیادہ دے دیا. انسانی فطرت ہے، انسان سوچتا ہے، اس دنیا اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. مال کی طلب کس میں نہیں ہے؟ یہ خیال نوجوانوں میں آیا. بات چلتے چلتے میرے نبی تک پہنچی. سرکار نے سارے اہل مدینہ کو اکٹھا کر لیا، کہا یا معاشر الانصار، اے انصاریوں آ جاؤ. سب انصاریوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمایا سنو، میں نے مکہ سے آنے والے جو نئے مسلمانوں میں نے دگنا مال دیا، کوئی شک نہیں. تمہیں تھوڑا دیا یہ بھی درست ہے، لیکن انہیں اس لیے دیا کہ ان کے دل مضبوط نہیں اسلام پر. اے مدینہ والو تم مجھ سے ایک معاہدہ کر لو. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تم مال دنیا چاہتے ہو یا مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ صحابہ اکرام روایت پڑھیے کبھی، اہل مدینہ کے بڑے بڑے سردار گھٹنوں کے بال کھڑے ہاتھوں باندھ کر کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. یا رسول اللہ بچے نادان تھے، ان سے نادانی ہو گئی، ہمیں معاف کر دی، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کا قرب چاہیے. اور کیا تسلی دی سارے مدینہ کو، مدینہ والوں کو کیا تسلی دے دی. فرمایا سنو، ہر نبی جب دنیا سے جاتا ہے 40 دن تک وہ اپنی قبر میں رہتا ہے، اور فرمایا پھر اللہ اسے اس کی شان اور رفت کے مطابق اوپر اٹھا لیتا ہے. معراج کی رات کی حدیث گواہ ہے
کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم ملے، حضرت عیسیٰ ملے، مختلف انبیاء کرام ملے. درجات کے لحاظ سے آسمانوں پر اللہ نے بلندیاں دی ہیں. فرمایا اوپر اٹھا لیتا ہے 40 دن کے بعد. کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی تو بہت شان ہے، آپ تو بہت اونچے مرتبے پر ہوں گے. آپ نے فرمایا ہونا یہی تھا، تقدیر یہی تھی، فیصلہ یہی تھا، لیکن میں نے رب سے دعا کی ہے کہ قیامت تک میں اپنی امت میں رہنا چاہتا ہوں. اس لیے فرمایا جب بھی مدینہ آؤ تو تم مجھے مدینہ میں پاؤ گے، جب بھی مدینہ میں آؤ مجھے وہاں پاؤ گے. کیا آج ہم وہاں روضہ دیکھنے صرف جاتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کو سلام پیش کرنے جاتے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، خطا کار ہوں، اعمال پر بھروسہ نہیں، کوئی نیک عمل بھی میرے پاس نہیں، ہاں آپ کی محبت کا داغ لے کر آیا، آپ کا نام دل میں بسا ہے، یا رسول اللہ قبول کر لیجئے اور یقین کر لیجئے وہاں سے جب ایک مسکراہٹ، ایک تبسم مل جائے تو کائنات کی ساری دولت مل جاتی ہے. کائنات کی ساری دولت اسے مل جاتی ہے جسے تبسم رسول مل جاتا ہے. جس پر سرکار راضی ہو گئے اسے اور کیا چاہیے، جس پر مہربان وہ وجود ہو گیا. تو مدینہ ہر اہل ایمان کا جو سمجھیے کہ مرکز ہے. مدینہ دلوں میں دھڑکتا ہے. مدینہ تو وہ ہے، کیا اعظم چشتی نے کہا تھا، قربان جائیں عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے. بڑی دفعہ یہ شعر سنا آپ نے، وہ کہتے ہیں لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہیں، کوئی روتا بھی نظر آتا ہے، رو رہا ہوتا ہے. اعظم کہتا ہے مجھے کیا لگتا ہے جب وہ روتا ہے تو میں کیا سمجھتا ہوں، کوئی روتا ہے تو بر آتی ہیں آنکھیں میری. کہتا ہے کوئی رو رہا ہوتا ہے میں بھی رونے لگتا ہوں. کوئی روتا ہے تو بر آتی ہیں آنکھیں میری، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا، میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا. کہ رونے کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، مال چھن جائے نہیں رونا، نقصان ہو جائے نہیں رونا، ارے مدینے کی یاد میں رو، جدائی میں رو اور مدینے کی یاد کر کے رونا ہے تو مدینے کو یاد کر کے رو، کیونکہ یہی تو شہر ہے جہاں ایمان کی پرکھ کی جاتی ہے. سرکار نے فرمایا ساری دنیا سے ایمان قیامت کے قریب سمٹ کر یوں مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنی بل میں چلا جاتا ہے. فرمایا مدینہ کے ہر پہاڑ، ہر کھائی، ہر نشیب پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے جو کسی دجال کو مدینہ میں آنے نہیں دیں گے. محفوظ شہر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ بھی تو حدیث سنیے آپ کی، فرمایا مرنے کی خواہش نہ کرو، اگر تو مرنا ہی چاہتا ہے تو مدینہ میں مر. کیوں؟ ارے تو مدینہ میں مرے گا تیری سفارش میں کروں گا، تیرا شفیع میں بن جاؤں گا. جو مدینہ میں مر گیا اس کے شفاعت کرنے والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تو عمر فاروق سے پوچھئے کبھی، آپ دن آگے ان کے ارادہ پہلے یہی تھا کہ عمر خطاب پر بات کی جائے، لیکن دل میں خیال آیا کہ مدینہ کے تذکرے کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. حج کی قبولیت تو مدینہ سے ہوتی ہے. پوچھئے حضرت عمر فاروق ہمیشہ ایک دعا مانگتے رہے، ان کے لبوں پر سجی یہ دعا رہی. کیا دعا تھی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی؟ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا کر. شہادت کی موت دے اور اپنے نبی کے شہر میں دے. کتنی قبول ہوئی ہے ذرا سوچئے تو صحیح. مصلی رسول ہو، مسجد نبوی ہو، امامت کا مصلی ہو، عمر خطاب جماعت کروا رہے ہوں اور پیچھے سے ابو لولو فیروز خنجر سے حملہ کرے اور اس سے آپ شہید ہو جائیں. رب نے قبول کتنی کی؟ ذرا امام مالک سے پوچھ لیجیے. امام دار الہجرہ ساری عمر مدینہ میں رہے، 80 سال سے زائد کی عمر ہے ان کی، تقریباً 80-85 سال عمر پائی ہے. حضرت امام مالک نے ضعیف ہو گئے تھے. روایت کہتی، سیرت نگار لکھتے ہیں جب بھی حاجت ہوتی مدینہ سے دور چلے جاتے اور پھر تیزی سے بھاگتے ہوئے واپس آتے. لوگ کہتے حضرت چلا جاتا نہیں،
اتنی تکلیف میں کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے شہر نبی میں گندگی ڈالنا پسند نہیں، اس کی حرمت کا احساس ہے، دور چلا جاتا ہوں اپنے نبی کی اس شہر سے کہ جہاں گند نہ ڈالا جائے۔ مقام ایسے نہیں ملتے ہیں۔ اور امام مالک علیہ رحمہ 50 سال مسجد نبی میں درس حدیث دی ہے، محدث ہیں بہت بڑے، فقہ کے امام ہیں، مالکی فقہ ان کی ہے، دنیا کے بے شمار مصر اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں ان کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنی محبت رسول کا انداز کیا ہے؟ ہر سال لوگوں کو حج کے لیے روانہ کرتے، قافلے تیار کرتے، دعا دے کر رخصت کرتے۔ لوگ کہتے حضرت آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ایک فرض تھا زندگی میں وہ کر لیا، تو کہا حضرت اور بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں مدینہ سے باہر موت ہی نہ آ جائے، کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ جائیے بقیع میں امام مالک کی قبر، جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں دائیں طرف ان کی قبر بتا رہی ہے، جو مدینے سے محبت کرتے ہیں سرکار وہیں سلا لیتے ہیں، مدینے کی زمین انہیں جگہ دے دیتی ہے۔ تو حضرات گرامی، مدینہ اور رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کیا کہتے ہیں مدینے کے بارے میں؟ قرآن مدینے کی براہ راست ذکر نہیں کر رہا، قرآن کہتا ہے لوگوں شہر سارے شہر ہیں، لوگ رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر بار ہوتے ہیں، لیکن شہروں کو عظمتیں جس وجود سے ملتی ہیں رب اس کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ رب کہہ رہا ہے لا اقسم، میں نہیں قسم کھاتا بہذا البلد، اس شہر کی، لیکن کھا کیوں رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے کہ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ رب نے کہا لوگوں اس لیے نہیں کہ پہاڑ اچھے ہیں، موسم اچھا ہے، دولت زیادہ ہے، زراعت زیادہ ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، نہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ کے رہنے کی وجہ سے اس شہر کی حرمت ہے۔ وہ کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، وہ نہ آتے تو مدینے کی طرف جاتا کون؟ سرکار وہاں تشریف فرما ہے، کائنات کا عاشق کھینچا چلا جاتا ہے۔ پوچھئے عبد الرحمن جامی سے، علامہ عبد الرحمن جامی حج کیا، حج مکمل ہوا تو سوچا سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے، تو سوچنے لگے ان کی بارگاہ میں تحفہ کیا پیش کروں، تو سوچا اور تو میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے، کوئی نذرانہ نعت کا لے جاتا ہے۔ رات نعت لکھی، عشق سے بھرپور نعت، اور اسی رات، اور صبح روانہ ہونا تھا، اسی رات گورنر مکہ کی خواب میں میرے نبی تشریف لے آئے اور اسے کہا یہ جو شخص ہے، تصویر دکھائی، فرمایا اسے روک لو، اسے مدینہ نہ آنے دینا، روکو اسے۔ صبح ہوئی، اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اس وقت اتنا رش کہاں تھا، دیکھتا رہا، پہچان لیا اور سمجھا وہ یہ کہ سرکار نے جسے مدینہ آنے سے روکا ہے کہ مجرم ہے، پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ وہ پوچھنے لگے میرا جرم کیا ہے، اس نے بتایا نہیں، قید میں ڈال دیا۔ رات اگلی آئی، میرے اور آپ کے کریم نبی پھر گورنر مکہ کی خواب میں، اور کیا اسے کہا، تھوڑی سی ناراضگی کے ساتھ کہا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا آنے نہیں دینا، میں سمجھا مجرم ہے۔ فرمایا نہیں مجرم نہیں ہے، جس والہانہ محبت اور عشق اور مستی سے آ رہا ہے، اگر اسی محبت اور عشق اور مستی سے مدینے آتا تو مجھ پر لازم ہوتا کہ میں باہر نکل کر استقبال کرتا۔ یا رسول اللہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، مولانا حسن رضا نے کیا کہا؟ جائیے تو صحیح مدینہ میں، کیا فضا ہے اس کی، نکھری نکھری دھوپ ہے، اور رات تو حفیظ طائب نے تو کہا تھا کہ راتوں کے اجالوں میں چھپ چھپ کے اترتے ہیں کتنے ہی مہ کامل سرکار کے قدموں میں۔ ارے اس بارگاہ میں رات نہیں ہے، وہ بھی روشنی کا منبع بن جاتا ہے۔
अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, सारी जन्नतें उन पर निसार हैं। यही कहा था अल्लाह ताला हजार हर रहमतें नाज़िल फरमाए अम्मे मोहतरम की कब्र अनवर पर। मदीना का जिक्र जब भी कभी छिड़ता आंखों में आंसू होते हैं। तर आंखों के साथ मदीना का जिक्र करते। मुझे शर्फ मिला है कि मैंने उनके साथ मदीना की जियारत की है, बल्कि मैं समझता हूं वही ले गए थे, वहां मेरे जैसा जा कैसे सकता था। सरकार की बारगाह में वो साथ ले गए तो सरकार ने इजाजत दे दी, वरना मुझ जैसा गुनाहगार और कहां मदीना। ये दूरी नहीं, मौलाना पीर नसीरुद्दीन ने कहा था, ये दूरी नहीं हद पासे अदब है। लोगों ये दूर बैठे हो तो परेशान ना हो जाओ, ये दूरी नहीं हद पासे अदब है। इधर मैं उधर ताजदारे मदीना, ये जो फासला है ये पासे अदब है। अदब का तकाजा है कि दूर हूं, ये ना कहो कि मैं महरूम हो गया हूं। अरे उनकी जात से मोहब्बत है तो महरूम कोई नहीं रहता। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो मदीना आए और मदीना में उससे कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई अजियत पहुंचे, फरमाया शिकवा ना करे, गुस्सा ना करे, सब्र करे, कल क़यामत को मैं उसका शफी बन जाऊंगा। कदम कदम पर मदीना की हुर्मत की शफाअत का हक दे दिया गया कि आओ तो सही मदीना, लेकिन आओ दिलों को बिछाते हुए। मदीने का इरादा है, ऐसे नहीं जाया जाता। मदीना ऐसे नहीं जाया जाता। उसका एक असूल दिया है शायर ने, वो कहते हैं मदीने का इरादा है तो पैदा इश्क़ अहमद कर, मदीने का इरादा है तो पैदा इश्क़ अहमद कर, ताल्लुक हो ना जिससे उसके घर जाना नहीं अच्छा। और मदीने या मोहम्मद कहता जाऊंगा, किसी के घर में यारो बेखबर जाना नहीं अच्छा। मदीना के करीब जाकर तो आशिकों की चीखें निकल जाती हैं, आहें निकल जाती हैं, गुंबद खजरा की झलक क्या नजर आती है, ईमान में हलचल मच जाती है। वो गुंबद खजरा कायनात का ताज, कायनात के ऊपर रहमतों का ताज बनकर खड़ा है, आने वाले को दूर से डारस देता है। अरे परेशान ना होना, यहां रहमतें ही रहमतें हैं। आ जाओ रहमतों के हिसार में। तुम वहां आ गए हो जहां रहमतें दिन रात उतरती हैं, कोई मखसूस वक्त नहीं है जहां तो 24 घंटे रहमतें उतरती हैं। तुम उस शहर में आ गए हो, उस बस्ती में आ गए हो, उस नगर में आ जो है इंसानियत के लिए शिफा है जो नहीं। तबूक की जंग से वापस आए तो काफी सारा लश्कर था, लोगों के चलने से रेत उड़ने लगी, गर्द उड़ने लगी। कुछ लोगों ने चेहरे पर कपड़ा रख लिया कि नाक में ना चली जाए, जैसे हम भी कर देते हैं, गर्द उड़ रही हो मुंह छुपाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, आपने हुक्म दिया फौरन नीचे करो, फरमाया कपड़ा चेहरों से हटा दो, और साथ एक जुमला इरशाद फरमा दिया, फरमाया मदीना की खाक हर बीमारी की शिफा है। अरे जिस शहर की खाक खाके शिफा हो, और उस शहर की उस खाक की अजमत क्या होगी जहां सरकार के कदम लगे हैं, वो तो कहीं और मुकाम। आम खाक की बात कर दिया आपने, जहां आपका नक्शे कदम लग गया, जहां आपका दस्ते मुबारक। इसलिए तो उस शाख जब आते थे, पढ़िए सिर्फ औलिया किराम के वाकयात, मदीना की गलियों में निकल जाते, दीवारों पर हाथ फेरते, चूमते। लोगों ने कहा हजरत क्या हो गया, दीवानगी है, ये क्या दीवानापन है? फरमाया तुम इसको समझ नहीं सकते। कहा क्यों कर रहे हैं इस तरह? फरमाया मैं इसलिए कर रहा हूं, नामालूम किस जगह मेरे सरकार का हाथ लगा होगा, उस जगह को ढूंढ रहा हूं। हज़रात गिरामी मदीना दिलों में आबाद कीजिए, अपने दिलों को इतना याद रसूल से भर लीजिए कि दिल मदीना बन जाए, फिर फासले खत्म हो जाते हैं। वो कहा था ना शायर ने कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईना में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली,
پھر یہ فاصلے بے معنی ہو جاتے ہیں. تم پکارو تو صحیح سرکار کو، آواز تو وہ سرکار کو، جہاں بھی ہو ان کو یاد تو کرو. وہ کرم، یہ فاصلے ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں. جب وہ کرم کرتے ہیں، وسائل نہ بھی ہو تو انسان وہاں پہنچ جاتا. کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات تاریخ میں درج ہیں کہ لوگ حیران رہ گئے. کہتے ہیں بالکل غریب ترین شخص، بزرگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، حج سے فارغ ہوا، مدینہ پہنچا تو اسے مدینہ کی گلی بھی دیکھا. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا تو یہاں کیسے؟ اس نے کہا بس سرکار نے کرم کر دیا. جب کرم ہو، وہ کہا تھا نا کہ یہ جانے آنے کے فیصلے یہاں سے نہیں ہوتے، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے، بات کسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. وہاں جو پہلا برآمدہ ہے چھتریوں کے ساتھ، جسے عام طور پر ہمارے لوگ سنی چوک کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، ساتھ بیٹھا. ادھر ایک مصری جوان تھا جو روز ہم دیکھتے تھے، ینگ، لمبا قد تھا اس کا، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 35 سے 40 سال ہو گئی. لیکن جب بھی اسے دیکھنا ہاتھ باندھ کر کھڑا. پہلے میں نے سمجھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنے لگتا ہے، کبھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے ایک دن اس سے بات کی، میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ تو کوئی روکتا نہیں ہے، کیونکہ سامنے کعبہ بھی ادھر ہے، سرکار کا روضہ بھی ادھر ہے، اس لیے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہوں. میں نے ویسے ہی ایک جملہ کہہ دیا. میں نے کہا گنبد خضرا کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کا جملہ سنیے، انگلش میں اس نے کہا the whole world is controlled from here. ساری دنیا یہاں سے کنٹرول کی جا رہی ہے. یہ اس مصری کا جواب تھا. the whole world is controlled from here. یہاں سے کنٹرول کی جاتی ہے. ارے فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. دل میں تڑپ پیدا کیجئے مدینہ کی، یاد پیدا کیجئے مدینہ کو. اسباب سرکار خود بخود بنا دیتے ہیں. پھر فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی بارگاہ. وہاں تو بڑے بڑے لوگ، کیا بتائیں، وہاں تو بڑے بڑے لوگ. پیر نصیر الدین نے تو کہا تھا نا کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا. مدینہ پہنچ تو گیا ہوں لیکن مواجہ شریف پر جاتے ہوئے ڈر رہا ہوں، سامنے نہیں جایا جا رہا. شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے شہر میں آ گئے ہیں، سامنا کرنے کی تاب نہیں ہے. لیکن حضرات گرامی، یہ وہاں سے ہو کر آنے والا ہر شخص آپ کو ضرور بتائے گا کہ لوگوں تھکے ہارے، غم زدہ، الجھنوں میں پھنسے ہوئے، کتنے غموں میں الجھے ہوئے ہو، جب مدینہ پہنچ جاتے ہو ایسے تسلی ملتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اتنا اطمینان سرکار اندر اتار دیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اپنے گھر آ گئے ہیں. کیونکہ ایمان والے کا گھر وہی ہے جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیار رسول کی بار بار حاضری نصیب، ادب کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے صدقے سے حج کعبہ کی توفیق عطا فرمائے. اقبال نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہے تو میں کعبہ آ گیا ہوں حج کے لیے، ورنہ مجھ سے پوچھے تو میرے لیے تو سارا مرکز ہی آپ کی ذات ہے. میں تو یہاں سے کہیں نہ جاؤں آپ کے قدموں سے. آپ نے کہا حج کرو اس لیے کرنے آ گئے، ورنہ مدینہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دادا جان علیہ رحمہ جب حج کر لیا مدینہ جانے لگے تو انہوں نے ایک نعت کہی، لمبی نعت، اس کے ایک دو شعر سنا کر ان کو بھی ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب مدینہ کی محبت انہی نے ودیت کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کو جانے کے دن آ گئے ہیں، مدینہ کو جانے کے دن آ گئے ہیں، نبی کو منانے کے دن آ گئے. اکڑ کر جہاں میں بہت دن گزارے، سروں کو جھکانے کے دن آ گئے ہیں. اور میں مجرم، کیا خوبصورت شعر تھا کہ
سروں کو جھکانے کے دن آ گئے ہیں، حبیبہ میں مجرم گناہ گار بے شک، حبیبہ میں مجرم گناہ گار بے شک، چھپا لو چھپانے کے دن آ گئے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، یہاں آ جائے تو اسے شفاعت کی سند مل جاتی ہے۔ اور شفاعت کیا ہے، اسی شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ شفاعت کیا ہے، اس شعر سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس کی سرکار شفاعت کریں گے حشر میں کیا ہوگا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، فرشتے ڈھونڈیں گے بندہ کدھر گیا، اسے تو دوزخ کے لیے لے کر جانا ہے، بس ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنی دیار کی حاضری نصیب فرمائیے اور وہاں جا کر مواجہ شریف پر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على